آخیا کی ایسے نہ ذرا دماغوں کو تازہ کریں. خدا دی قسم ہے پورے گھنٹے کی تقریر اس ایک جملے میں، پورے گھنٹے کی تقریر اس ایک جملے میں ہے. آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے، تمام تر توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ. یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں، یہاں یہ جملہ لکھو، اسے عام کر دو، اسے عام کر دو، زبان زدے عام کر دو اس جملے کو. کیا جملہ ہے؟ میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو، زور سے بولو، زور سے بولو، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ. کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا. کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ جھنڈوں سے نہیں مانتا، مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتا، بھنگڑوں سے نہیں مانتا، جلوسوں سے نہیں مانتا. وہ تب مانے گا جب اپنی زندگی اس کی سنت کے مطابق گزارو گا، پھر مانے گا، پھر راضی ہوگا جب اپنی زندگی اس کے طریقوں کے مطابق گزارو گا. میں تو آج بڑی علمی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بڑی تحقیقی سی گفتگو کرنا چاہتا تھا. میں کس طرف نکل گیا ہوں یار؟ صحابہ تحقیق کرنا چاہتے، بولو 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 یار. یہ دن منانا اتنی سعادت کی بات ہے، صحابہ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ ہے سوال کہ نہیں؟ میں نے آج بالکل نیا سوال یہاں اٹھا دیا تلگنگ کے اس اجتماع میں. یہ دن منانا عید کا دن ہے، سعادت کا دن ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، رب راضی، نبی راضی. اتنا بڑا دن تھا تو صحابہ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی. حلیمہ سعدیہ سے پوچھ دینا. چلو تھوڑا جا تھوڑا بھی امتحان لیے. میرے آقا اپنی ماں کے ساتھ جب ننہال گئے مدینے اور واپسی پر والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، تو جو عورت باندی لونڈی آپ کے ساتھ تھی اس کا کیا نام ہے؟ مجمع تھوڑا پوچھنے دو. میں شاباش شاباش. ام ایمن. حضرت آمنہ نے ام ایمن کے ہاتھ میں میرے نبی کا ہاتھ تھمایا. اس کو دادا کے حوالے کرنا ہے. وہ ام ایمن بھی نبوت کے زمانے میں زندہ تھی، اس نے بھی کلمہ پڑھا. صحابہ چاہتے ام ایمن سے پوچھ سکتے تھے، وہ میرے نبی کی والدہ کی لونڈی تھی، اس سے سوال کرتے، اس سے پوچھتے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام تھا فاطمہ. سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ ان کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ فاطمہ. والدہ کا کیا نام تھا؟ فاطمہ. میرے نبی کی کیا لگتی ہے؟ چچی. صحابہ اس سے پوچھتے. میرے نبی کی پھوپھی صفیہ زندہ ہے، تو میرے آقا صحابہ اس صفیہ سے پوچھتے. چلو یار کوئی نہ بتاتا، کوئی نہ بتاتا، پوچھتے تو صحیح. لیکن دنیا کی کسی کتاب میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ نے آپ کی ولادت کے تاریخ کے بارے میں جستجو کی ہو، پوچھ کی ہو، سوال کیا ہو، کسی سے پوچھا ہو. صحابہ نے یہ کام، زور سے بولو، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. کیا صحابہ میں محبت کامل نہیں ہے؟ جانتے ہو حضرت ابو بکر کو؟ جانتے ہو؟ معمولی آدمی ہے، اس امت کا پہلا مومن ہے، ساری زندگی میرے نبی کے ساتھ نبھائی. تبوک کے میدان میں میرے نبی نے چندہ مانگا، جھاڑو دے کر سب کچھ لے کے آیا تھا. حضرت ابو بکر نے عید میلاد منائی ہو، دنیا کے کسی آدمی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ لے آؤ اپنا ثبوت. بڑے معتبر سٹیج سے کہہ رہا ہوں. حضرت عمر کو جانتے ہو؟ وہ میرے نبی کا صرف مرید نہیں ہے، میرے نبی کی مراد بھی ہے.
وہ میرے نبی کا طالب نہیں ہے، مطلوب بھی ہے۔ سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں، حضرت عمر میرے نبی کا مطلوب ہے۔ علماء کرام، یہ مرید اور مراد، طالب اور مطلوب، یہ خطیبوں نے، علماء نے جملے کہے۔ بندیالوی ایک جملہ کہنے لگا ہے، سارے صحابہ میرے نبی کے محب تھے، عمر صرف محب نہیں تھا، میرے نبی کا محبوب بھی تھا۔ دلیل، بندیالوی نے یہ کیوں کہہ دیا؟ دلیل یہ ہے کہ محبوب اپنے محب سے کبھی کبھی ایسی باتیں کر لیتا ہے جو کوئی اور، اس نے تھوڑا جہا ناز ہوتا نا، اس نے اپنے ہوتے تھوڑا جہا ناز ہوتا ہے نا، وہ ایسی بات کر لیتا ہے۔ علماء کرام، انہوں نے تو پتہ نہیں سمجھ آوے یا نہ آوے، مجمع جو علماء بیٹھے ہیں، سٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ کہنا بھائی بندیالوی چنگی گل کر، اگر پسند آ جائے تو۔ محبوب کبھی کبھی اپنے محب سے ایسی بات کر لیتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر میرے نبی کے محبوب ہیں، تبھی تو میرا نبی جنازہ پڑھانے کے لیے آیا۔ سارے صحابہ پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، عمر ہی آگے گیا تھا نا، اور نبوت کے دامن کو پکڑ کے کہا تھا، یا رسول اللہ کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہو، کس کا جنازہ؟ یہ میرے نبی کا محب نہیں، غور سے بول۔ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں عید میلاد، جشن عید میلاد منایا ہو؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ دلیل۔ حضرت عثمان کو جانتے ہو؟ نبی پاک کی پلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، حضرت ابوبکر آئے، آپ بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، بیٹھے رہے، عثمان نے دستک دی، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ میرے نبی اٹھ کے بیٹھے، پنڈلی پہ کپڑا درست کیا۔ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، میرے بابا آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان ذوالنورین آئے، آپ نے کپڑا درست کیا۔ فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان عثمان غنی۔ میرے نبی کا دوہرا داماد ہے، دوہرا۔ بولو کتنی بیٹیاں دی تھی میرے نبی نے؟ اور سنیو تسی تے بولو۔ انہوں نے تو کہا بھی بیٹی ایک ہے، نہ زیادہ منیں گے، نہ کسی نو داماد مننا پائے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ انہوں نے تو قرآن کی نص کا خلاف ورزی کی، اپنی کتابوں کی خلاف ورزی کی۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، زور سے بولو کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ کہتا ہے وہ جو 3 ہے نا پہلی، ان کا باپ کوئی اور ہے۔ ظالم آدمی، تو میرے نبی کی بیٹیوں کا باپ اور بناتا پھرتا ہے۔ حوض کوثر پہ تو نے کیسے سامنا کرنا ہے میرے نبی کا؟ کہتا ہے اور ان کا باپ اور ہے۔ 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں، اور دوسری بیٹی کے انتقال پہ فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ آپ میں وہ لوگ جن کی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بدقسمتی سے داماد اچھا نہیں ملا، برا ملا، بیٹی کو مارتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تانے دیتا ہے۔ بیٹی گھر آتی ہے تو باپ کو کہتی ہے بابا کس نال بن دیتا ہی، میری زندگی تباہ کر دیتی گئی۔ روتی ہے آ کے، دل تے ہاتھ رکھ کے بولو دوئی دھی بھی اتھائی دین دیو نا۔ پچھلے بولیں ذرا، وہ جو کھڑے ہیں وہ ذرا بولیں، انہوں نالی میں مخاطب ہو جاؤں۔ دوسری بیٹی وہاں دیتے ہو، اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں تو کیا کہتے ہوا ہکو بہو کرو، جیڑی ٹھڈ پائی نے۔ بندیالوی کا جملہ
حضرت عثمان کی سیرت و عظمت پر 1 گھنٹے کی تقریر پر یہ بھاری جملہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں. یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی یا میری 40 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوگی، اور وہ سسر کہے تیرے جیا داماد من نہیں لبھنا، میری 100 دھیاں بھی ہونیاں میں تیرے نکاح دینا چلا گیا. حضرت عثمان کی پوری زندگی میں عید میلاد کا نام و نشان نہیں ہے. بولو تو صحیح. حیدر کرار کو جانتے ہو، جس کی ایک عظمت ایسی ہے کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی. چل ایک سنی سے اور وہابی سے حیدر کرار کا مقام سن. حضرت علی کی ایک فضیلت ایسی ہے، نہ حضرت ابو بکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ حضرت طلحہ میں، نہ حضرت زبیر میں، نہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف میں، کسی صحابی میں وہ عظمت نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی. اور وہ عظمت یہ ہے کہ حیدر کرار کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. کس نے پالا تھا حضرت علی کو؟ نبی پاک نے پالا تھا. پھر بولو میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہو؟ تسی تھک گئے ہو؟ پھر گوڈیاں سر دے کے کیوں بیٹھے؟ کبھی یار ان کو دیکھو، پھر تم کہتے ہو تقریر نہیں کرتے جی ساڈے خطیب، وہ مردیاں نال تقریر کرن. ادھر دیکھو ان کا ذاکر جب سٹیج پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں جب کار سے اتر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں وہ سر دے باہر اتر رہے سے، وہ اس بات پہ سبحان اللہ کرتی، وہ گفتگو رکھ کے سبحان اللہ ہاتھ بھی بلند کرتی. تسی ہاتھ پیچھے باندھ لیندی ہو، بولنا تسی نہیں. ہمارا وہاں بج رہے ہیں میں والی، وہاں بج رہے ہیں بڑے بڑے ملک ہیں، وڈیرے لوگ ہیں، بڑی بڑی قومیں ہیں. انہاں مجرا کرایا تے کنجریاں بلا لیں، آسے پاسے صوفے پا کے بیٹھ گئے. ملک جتنے تھے نا بیٹھ گئے. وہ کافی رات گزر گئی نا تو کچھ ملک سونے لگ. وہ ایک نٹ نے کہا اسی فن دا مظاہرہ کر رہے ہیں، گا رہے ہیں، تسی ستے پے ہو. ملک آخیا تسا گاندے رہو، سان تواڈے تے اعتبار ہے، سان تواڈے تے تانوں وی نا ساڈے تے اعتبار ہے. بولو ذرا حیدر کرار کے متعلق جو میں نے جملہ کہا، ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ کیسی پرورش کی ہوگی؟ کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے؟ حیدر کرار بچوں میں پہلا مومن ہے. حیدر کرار ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا. جب نبی پاک نے کہا تھا کافر باہر آ گئے، جبریل کھڑا ہے، مجھے کہتا ہے نکلو، یہ امانتیں ہیں مشرکین کی، اس میرے بستر پہ سو جاؤ. اللہ اکبر. میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. باہر کون کھڑے ہیں؟ ان کے پاس ننگی تلواریں ہیں. اس بستر والے کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اس بستر پہ سونا، اس بستر پہ لیٹنا آسان تھا؟ آسان تھا؟ اس بستر والے کو تو قتل کرنا چاہتے تھے. ادھر جبریل کہتے ہیں نکلو. آپ نکلیے. کیسے نکلوں؟ باہر وہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں. جبریل نے کہا مٹھی مٹی کی لیں، دروازے سے نکلتے ہوئے پھینکیں. پھینکنا آپ کا کام ہے تے سارے مشرکاں نو انا کرنا میرا کام. ان کو میں اندھا کر دوں گا. آپ ان کے درمیان سے ہو کے نا نکل جائیں، ان کو نظر بھی نہیں آئے گا، ان کو نبی نظر بھی نہیں آئے گا. تسی حالے بڑے پیچھے ہو. ان کو نبی، ان مشرکوں کو نبی نظر ہی نہیں آئے گا. اے اس دہاڑے دے انے ہوئن.
جو کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود پرسن نظر، میں آخیا انہوں بھی نہیں آئے، انہوں بھی نہیں آئے۔ حیدر کرار پھر بستر پہ لیٹے نہیں، چادر تان کے سو گئے۔ حضرت علی بدر احد کا غازی ہے، حیدر کرار خندق کا ہیرو ہے، حیدر کرار خیبر کے قلعے کا فاتح ہے، حیدر کرار میرے نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، اسلام کا چوتھا خلیفہ بھی ہے۔ ساری زندگی میں انہوں نے ایک مرتبہ بھی میلاد کا جشن اور جلوس نہیں نکال۔ ان کے بیٹے حضرت حسن کو جانتے جن کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا یہ میرے پھول ہیں، جنہیں نبی پاک سونگا کرتے تھے۔ حضرت حسن کو، حسین کو، حضرت حسین کو جانتے ہو، جنہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، جن کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، جن کا نام میرے نبی نے رکھا، جن کو میرے نبی نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، نماز کی حالت میں اوپر آ کے بیٹھ گئے تو میرے نبی نے سجدہ طویل کر دیا۔ حسنین کریمین کی زندگی میں میلاد کے جلوس کا نام و نشان دکھا سکتے ہو؟ میں نے ساروں کا نام لیا یار، اب نام لینے لگا اس کا جس نے 19 سال خلافت کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کی تھی۔ دنیا اسے معاویہ کے نام سے جانتی، جس سے زیادہ بغض رکھا گیا، جس سے زیادہ عداوت رکھی گئی، جس کے خلاف بہت بکواس کیے گئے۔ کیوں؟ یہودیوں کا اس نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، ان کے سینے پہ مونگ ڈلے تھے، اس نے تیس نیس کر کے رکھ دیا۔ آج تک یہودی اور یہودیوں کی نسل معاویہ سے انتقام لے رہے۔ یہ باغی تھا، یہ خاتی تھا، یہ فلاں تھا، حضرت علی کے مقابلے میں آئے، جنگ کی، بیعت نہیں کی۔ اور پڑھے لکھے لوگوں، میں موضوع تو میرا نہیں ہے لیکن یہ موضوع بھی آج کی کانفرنس میں خالی نہیں جانا چاہیے۔ جتنی مرضی نہیں گلاں کر لے معاویہ دے بارے، باغی تھا، خاتی تھا، حضرت علی کی بیعت نہیں کی، مقابلہ کیا، جنگ کیا، جو تیرے منہ چاندہ یاک۔ بندیالوی کہتا ہے حیدر کرار کے بیٹے حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت ان کے سپرد کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے۔ کتنے سال خلافت کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تم معمولی سمجھتے ہو معاویہ کو؟ 54,000 صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ کتنے؟ 54,000 صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بندیالوی اس معتبر سٹیج سے اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے چیلنج کر رہا ہے، آئے دنیا کا کوئی آدمی اور میرے چیلنج کا جواب دے۔ 54 صوبے تھے، 54۔ کتنے صوبے؟ اسلامی مملکت کے 54 صوبے۔ 54 صوبوں میں مجھے ایک بندہ دکھا جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا۔ لے آ، تمہیں قیامت تک کے لیے وقت ہے۔ 54 صوبوں میں ایک بندہ پیش کر جس نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا۔ لیکن انہوں نے بھی میلاد کا جلوس نہیں نکالا، کسی صحابی نے نہیں نکالا، تاریخ کی تحقیق نہیں، جستجو نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ کراچی کے بابا سے کسی نے سوال کیا، وہ ٹی وی پہ براہ راست آتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اس بابا سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ نے میلاد کا جلوس نکالا تھا؟ تو آگے سے یہ نہیں کہتے کہ نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا، آگے سے کہتے ہیں تسی پلا کھاندے ہو، صحابہ کھاتا سی۔ مزہ نہیں آ گیا دلیل کا؟ کہاں میلاد اور کہاں
پلاؤ اللہ دی قسم ہے دل کردہ بے بابے دے ہوٹ بندہ چوم لے وے. اتنی قیمتی باتیں, اتنی مدلل بات. تم پلا کھاتے ہو, صحابہ پلا کھاتے تھے. تم پنکھوں کے آگے بیٹھتے ہو, صحابہ کے زمانے میں پنکھے تھے. بندیالوی کار پہ چڑھا پر پھرتا ہے, صحابہ کے پاس کاریں تھیں. بندیالوی اینک پہنتا ہے, صحابہ اینک پہنتے تھے. آگے قوم ہے پڑھی پڑھائی, وہ کہتے ہیں نعرہ رسالت زندہ باد جی, بڑی دلیل ہے جی. پنکھے نہیں تھے جی, کاریں نہیں تھی جی, پلا نہیں تھا جی, تو میلاد بھی نہیں تھا. تو یہ کام تم کرتے ہو, میلاد ہم کرتے. اگر آپ کہیں تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, لیکن ایسے نہیں دوں, مردہ قوم کو نہیں دوں گا. جواب ایسا دوں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. میں نے کہا میں تلک گنگ کے ہزاروں کے مجمع میں برملا اعلان کرتا ہوں, میں پلا نیکی سمجھ کے نہیں کھاتا. میں بھرے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں, میں پلا دین سمجھ کے نہیں کھاتا. پلا کھانا میری مجبوری ہے. بھوک لگتی ہے, بھوک لگتی ہے تو کھانا پڑتا ہے. میں پنکھا دین سمجھ کے استعمال نہیں کرتا. پنکھا استعمال کرنا میری مجبوری ہے, گرمی لگتی ہے. میں کار پر دین سمجھ کے سوار نہیں ہوتا. کار پہ سوار ہونا میری مجبوری ہے, مجبوری ہے. میں بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہوں, تجھ میں جرت ہے تو تو بھی مجمع میں اعلان کر, میں میلاد النبی کا جلوس دین سمجھ کے نہیں نکالتا. یہ جلوس نکالنا میری مجبوری ہے, مجبوری ہے, مجبوری کرے لا. للکار ہے, للکار ہے. کوئی کام کی دلیل ہے تو لائیے گا جناب, کام کی دلیل ہے تو لائیے. یہ کوئی دلیل نہیں. حرج کیا ہے؟ نیکی کا کام نہیں. ایک خطیب صاحب فرما رہے تھے کہ ہم سے پوچھتے ہیں میلاد کے جلوس کا ثبوت کیا ہے. ہم ان وہابیوں سے پوچھتے ہیں نبی پاک نے کہاں منع کیے. واہ, نبی پاک نے منع بھی تو نہیں کیا ہے. منع کی دلیل دو. کس کی دلیل دو؟ منع کی دلیل دو. خدا دی قسم ہے, یہ بات اتنی مضحکہ خیز ہے کہ آپ باہر جہاں نکلیں, ابھی جلسہ ختم ہوگا, کانفرنس ختم ہوگی, آپ باہر نکلیں, باہر کاریں کھڑی ہیں, کاریں. آپ ایک کار کے قریب کھڑے ہیں, میری بات غور سے سننی اور سمجھنی بھی, آپ کی مسکراہٹ بتائے گی کہ سمجھ گئے ہیں. آپ ایک کار کے قریب کھڑے ہیں, دوسرا بندہ وہاں سے گزرا اور وہ کہتا ہے ایک کار تیری ہے. آپ سے پوچھتا ہے ایک کار تیری ہے. آپ جواب میں کہتے ہیں یہ کار میری نہیں. وہ کہتا ہے ایک کار تیری نہیں, اس دے کاغذ دکھا. ایک کار تیری نہیں, اس دے کاغذ دکھا. آپ جواب میں کہیں گے پاگل, کاغذ اس کولو مانگ جیڑا آکھدا کار. دعویٰ تم کرتے ہو, دلیل ہم سے مانگتے پھرتے ہو. منع کی دلیل ہوتی ہے. پھر یہ کہنا کہ نیکی کا کام نہیں, درود ایک مرتبہ پڑھو تو جنت میں 10 درجے بلند ہوتے, 10 نیکیاں ملتی. نیکی کا کام نہیں ہے. تلگنگ کے لوگوں, میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے, اللہ کرے وہ میری بات پہ غور کرے. اور آپ بھی دیکھیں, میں جب مثال دوں گا نا اور جہاں جہاں میں ضرب لگاؤں گا نا, میں آپ کے چہروں کو دیکھوں گا, بھئی آپ سمجھ گئے ہیں بے بندیالوی کتنے ضرب لا رہے. بولو تیار ہو, تیار ہو. ایک بندے نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا. کتنا نوٹ؟ کون سا تھا؟ جعلی, نکلی. وہ تلنگانگ کے بازار میں آیا, اس نے دکاندار کو نوٹ دیا. کاغذ بھی اچھا, رنگ بھی
اچھا دکاندار نے مسل کے دیکھا، دکاندار کہتا ہے نکلی ہے نہیں چلتا، نکلی ہے نہیں چلتا۔ یہ فراڈیا کہتا ہے نہ چلن دی دلیل دے۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ؟ نہ چلن دی دلیل دے، کاغذ سونا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ جب میں بات کو ختم کروں نا تو آپ کی ایک گونج آنی چاہیے انشاءاللہ، یہاں لگے گا آپ کو یہ جملہ۔ کہتا ہے نہ چلن دی دلیل دے، کاغذ چنگا نہیں، رنگ چنگا نہیں، پرنٹ چنگا نہیں۔ دکاندار کہتا ہے پاگل، یہاں کاغذ رنگ پرنٹ نہیں چلتا، حکومت کی مہر چلتی ہے، حکومت کی مہر چلتی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے دین کے معاملے میں تیرے میرے بابے کی بات نہیں چلتی، محمد کی مہر چلتی ہے۔ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان امیر معاویہ، شان محمد الرسول اللہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنت۔ میں ذرا جوڑ لگانے لگا ہوں گا، یہ باتیں تو اور خطیب بھی کہتے ہوں لیکن بندیالوی کوئی انوکھی بات کر کے جائے گا۔ جوڑ لگانا چاہتا ہوں، لطف آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جوڑ لگا گیا، بندیالوی اچھا جوڑ لگا گیا۔ نبی پاک کی ولادت کی تاریخ کو رب نے مخفی رکھا۔ کیا رکھا؟ نہیں بتایا کون سی تاریخ ہے، اور ادھر میرے نبی کی قبر منور کو رب نے مخفی رکھا۔ میرے نبی نے کہا تھا مولا میری قبر کو عید نہ بنانا، امت کو کہا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ میری قبر کو بچانا پوجا پاٹ سے، رب نے کیسے بچایا؟ اور بولو تو صحیح یار، رب نے کیسے بچایا؟ کوئی بندہ حضرت عائشہ کے حجرے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ میں اندر گیا تھا اور فلاں اندر گیا ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو کیا کر دیا؟ یہ جالیوں کے باہر کھڑے ہیں، اتھے بھی شرطے کریں یلا یلا، اور جو آدمی وہاں اس طرح منہ کر کے دعا مانگتا ہے اس کا رخ کعبے کی طرف پھیر کے کہتے ہیں مانگ اس سے جی۔ چومنا چاٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، چمو چٹو پارٹی یہاں لال پیلے جھنڈے دیکھے چومنے لگ گئے، کوئی نیڑے انہیں لگن دیندا۔ میرے والد صاحب کے ساتھ ایک ملک چلا گیا تھا بندیال کا، وہ دوسرے عقیدے کا تھا۔ وہ والد صاحب کو ہر روز کہتا استاد جی بندیال چوں آیاں تے مدینے آیاں تے جالیاں نہ چومیے تے پھر کیڑا آنا ہو، پھر تے آنا کوئی نہ ہوئے۔ میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے، وہ بندیالوی کی بات کو غور سے سنیں۔ ایک وقت رہا ہے جب حضرت عائشہ کا حجرہ کھولو اندر قبر نبی ہے۔ حضرت عائشہ کی زندگی میں حضرت ابو بکر ان کے محرم تھے کہ نہیں؟ والد تھے۔ ان کے بھائی عبد الرحمن محرم تھے، ان کے بھانجے عبداللہ محرم تھے، وہ جب چاہیں جا سکتے تھے۔ بعد میں حضرت عائشہ کے انتقال کے بعد صحابہ جب چاہتے دروازہ کھولو اندر میرے نبی کی قبر منور ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو چومنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو ہاتھ بھی کبھی نہیں لگایا۔ جاؤ تحقیق کرو، یوں چھواؤ، ہاتھ رکھاؤ۔ اللہ نے محفوظ کیا کہ نہیں کیا؟ بولو تو صحیح ہے، کیسا محفوظ کیا؟ والد صاحب کہتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے نکلے نا تو ملک کہتا ہے استاد جی تسی جاؤ مکان تے، میں تے جالی چوم کے آنا۔ میں نے منع کیا، وہ رکا نہیں،
تو میں نے عربی میں شرطے کو کہا بھئی آندہ پہ آئی تے ذرا خیال کریں. میں چلا گیا اپنے مکان, کمرہ جہاں لیا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ملک صاحب آئے, چہرہ اترا ہوا, بڑا گندا چہرہ. میں نے کہا ملک صاحب خیر ہوئے؟ اس آخیا اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہندے ہیں, اتھے بھی سارے. رب نے میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے کیا کیا؟ کوئی بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا, نہ سجدہ, نہ بوسہ, نہ نظر, نہ نیاز, نہ چڑھاوا, نہ چادر. بندیالوی کی تقریر کے آخری الفاظ ہیں اور بندیالوی جوڑ لگانے لگا ہے, میرے رب نے میرے نبی کی قبر منور کو مخفی رکھ کر شرک سے بچا لیا, اور میرے رب نے میرے نبی کی ولادت کے دن کو مخفی رکھ کے بدعات سے بچا لیا. تکبیر! بندیالوی تیری جرت کو, بندیالوی تیری جرت کو للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, اشارت کا للکار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ